دنیا میں سب سے زیادہ جہالت پائی جاتی تھی، سب سے زیادہ جہالت تھی، اسی لیے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ جہالت اسی دور میں پائی جاتی تھی۔ کوئی کسی کی تمیز نہیں جانتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے کا مرڈر کر دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ باپ بیٹے کا دشمن تو بیٹا باپ کا دشمن تھا۔ حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے، کون نہیں جانتا ہے۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف سخت نفرت تھی، نبی سے سخت نفرت تھی، اور اس قدر نفرت کہ ایک دن ارادہ بنا کر نکل گئے کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آج محمد کا نام و نشان مٹا دوں گا، تلوار لے کر کے نکل پڑے۔ راستے میں معلوم ہوا اے عمر تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، تمہاری بہن نے اسی محمد پر ایمان لایا، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، جاؤ جا کر کے اپنی بہن کا جائزہ لو۔ محترم معزز سامعین، نوجوانان ملت، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا میرا انتخاب کردہ ٹاپک ہے اب قرآن طاقوں کی زینت بنے گا۔ محترم حضرات، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اسی مہینے میں نازل کیا۔ ابھی جو 5 طاق راتیں گزر گئیں، انہی 5 طاق راتوں میں کوئی ایک ہی رات جو لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، اسی ایک رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ 23 سالہ عرصے میں رفتہ رفتہ پورے قرآن کو نازل کیا۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے، جو اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر وہ رات آتی ہے، اللہ نے پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیوں فرمایا؟ کس مقصد کے لیے اتنی بڑی کتاب کو اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی؟ ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، ہم نے انجیل کو نازل کیا، ہم نے زبور کو نازل کیا، تمام آسمانی کتابوں کو ہم نے نازل کیا، مگر ہم نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن قرآن کو بھی ہم نے ہی نازل کیا، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مگر ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ اتنی بڑی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے رکھی ہے، اس کتاب کو اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کی گھڑی تھی جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن جیسی عظمت والی کتاب نازل ہوئی۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، غور کرو، اس آیت
آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلایا کہ قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ہدی للناس۔ اس کا مطلب قرآن کے نازل ہونے کے دور میں، نزول قرآن کے دور میں لوگ ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھے، لوگ جہالت و نادانی میں مبتلا تھے، لوگ اللہ کے دین پر قائم نہیں تھے، سیدھی راہ پر قائم نہیں تھے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ ایسی کتاب کو نازل کی جائے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، ہدی للناس۔ اور ایسے وقت میں قرآن کو نازل کی گئی۔ اب پڑھو، قرآن ایسے دور میں نازل ہوا جس دور میں دنیا میں سب سے زیادہ جہالت پائی جاتی تھی، سب سے زیادہ جہالت تھی، اسی لیے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ جہالت اسی دور میں پائی جاتی تھی، کوئی کسی کی تمیز نہیں جانتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے کا مرڈر کر دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ باپ بیٹے کا دشمن تو بیٹا باپ کا دشمن تھا۔ اسی طرح زناکاری، سود خوری عام تھی، جوا بازی عام تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کی پیاسے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری معصوم بچیوں کو، ہماری معصوم بیٹیوں کو، معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ ایک ظالم باپ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے جاتا اور جنگل کی طرف لے جاتا اور جنگل کے پاس جا کر لحد تیار کرتا، قبر کھودتا اور پھر اپنی چھوٹی معصوم بچیوں کو اس قبر کے اندر دھکا دے دیتا۔ بچے اپنے پیارے پیارے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑتی، اے ابو جان مجھے معاف کر دو، اے ابو جان مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، اے ابو جان مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو، مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو جوڑتی، لیکن ظالم باپ کے دل میں ذرا سا رحم نہیں آتا تھا۔ وہ بیٹی، وہ بچی، چھوٹی سی بچی، ننھی سی بچی چیختی چلاتی رہتی، مگر باپ، ظالم باپ اوپر سے مٹی ڈال کر زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایسا حال تھا۔ ایسے وقت میں قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جا سکے، لوگوں کو معلوم ہو کہ حق اور باطل کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق کیا ہے، شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے، بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو۔ ایسے وقت میں قرآن کو نازل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، تنہائی اختیار کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے، 40 سال کے بعد آپ ایک دن غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک جبریل آئے، اچانک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد آپ کے سینے کو دبوچا اور کہا، اے محمد اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا انسان نہیں ہوں۔ چنانچہ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کے سینے کو بڑے زور سے دبوچا اور کہا، اے محمد اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا انسان نہیں ہوں۔ اسی طرح جبریل نے تیسری مرتبہ آپ کے سینے کو بڑے زور سے دبوچا کہ آپ کو تکلیف بھی ہوئی، آپ گھبرا گئے، آپ ڈر گئے اور کہا، اے محمد پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اس اللہ کا نام لے کر پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، اس اللہ کا نام لے کر پڑھو جو بڑا ہی بزرگی والا، بڑا ہی برتری والا ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی اکرم ہے۔
الذی علم بالقلم، اے محمد اس اللہ کا نام لے کر پڑھو جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری باتیں سکھلائی، وہ سارا علم دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. سب سے پہلے یہی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے علم پر نازل فرمائی. اسی طرح اللہ نے ہر شب قدر کی رات میں، یہ 5 آیتیں کب نازل ہوئی؟ غار حرا میں لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اسی رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے 5 آیتیں نازل فرمائی. اور اسی طرح قرآن کی آیتیں رفتہ رفتہ نازل ہوتی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے گئے اور لوگ اسلام پر داخل ہوتے گئے، لوگ اسلام قبول کرتے گئے. لوگوں کو قرآن کی آیتیں سننے کے بعد معلوم ہوتا کہ اب یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، یہ راستہ ہمارے لیے صحیح ہے، یہ راستہ ہمارے لیے غلط ہے. اب لوگوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا. اس لیے اللہ نے کہا ہدی للناس، اور اللہ کی قسم قرآن کی آیتوں میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ پتھر دل انسان بھی موم بن جاتا تھا. حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے، کون نہیں جانتا ہے. حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف سخت نفرت تھی، نبی سے سخت نفرت تھی. اور اس قدر نفرت کہ ایک دن ارادہ بنا کر نکل گئے کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آج محمد کا نام و نشان مٹا دوں گا. تلوار لے کر کے نکل پڑے. راستے میں معلوم ہوا اے عمر تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، تمہاری بہن نے اسی محمد پر ایمان لایا، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، جاؤ جا کر کے اپنی بہن کا جائزہ لو، محمد کے بارے میں بات میں سوچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سننا تھا، غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور لوٹے اپنے گھر کی طرف اور بہن کے گھر پہنچے. دیکھا کہ ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور کہا کہ تم نے محمد پر ایمان لایا، تم نے اسلام قبول کر لیا، مجھے بتاؤ تم نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اپنی بہن کو بے تحاشا مارا، بے تحاشا بے رحمی سے اس کی پٹائی کی. پٹائی کرنے کے بعد کہا کہ تم کون سی کتاب پڑھ رہی تھی، کون سی کتاب پڑھ رہی تھی، مجھے بھی لاؤ. بہن بھی اللہ کے نبی پر ایمان لا چکی تھی. کہا اے عمر تمہاری دھمکیوں سے میں نہیں ڈرنے والی، تم کتاب پڑھنا چاہتے ہو، یہ کتاب ایگو غیرو نتو خیرو کے لیے نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک لوگ اس کتاب کو نہیں چھو سکتے. کہا تم جاؤ اگر کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو تو غسل کر کے آؤ، نہا کر کے آؤ. حضرت عمر نے غسل کیے، نہا کر کے آئے. اس کے بعد میں اس کے ہاتھ میں قرآن دیا گیا اور اس کے بعد میں حضرت عمر نے اتفاق سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کر دی. سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اس آیت میں پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اس آیت پر پہنچے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. اننی انا اللہ فاعبدنی لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. فاعبدنی اس لیے بس تم صرف و صرف میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری اور میری یاد میں نماز قائم کیا کرو. حضرت عمر نے اس آیت کو پڑھا. پڑھنے کے بعد اب سمجھ میں آئی کہ ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، جن معبودوں کو ہم پوج رہے ہیں، وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ سچے معبود نہیں ہیں. ہمارا معبود ایک ہی اللہ ہے. حضرت عمر کو قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوا، قرآن کی تاثیر ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ عمر جو نبی کو قتل کی نیت سے نکلا تھا، اب وہی عمر دوبارہ اب نبی کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نبی کے پاس پہنچے، صحابہ کا مجمع تھا. پوچھا عمر کس نیت
صحابہ کرام نے جانے سے روکا، نبی نے کہا کہ اس کو آنے دو۔ اس کے بعد حضرت عمر گئے، اس کے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اب جانتے ہو عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کی جرأت نہیں تھی، مسلمانوں کی ہمت نہیں تھی کہ خانہ کعبہ میں کھلا کھلا عبادت کریں۔ اب عمر نے اسلام قبول کر لیا، بڑی طاقت تھی، بڑے طاقتور انسان تھے، عرب میں ان کی طاقت کا چرچا تھا۔ اب عمر نے کہا اب میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میں خانہ کعبہ میں لوگوں کو لے کر اب میں کھلم کھلا اللہ کی عبادت کروں گا۔ کون مکہ میں کون ایسا شخص ہے جو مجھے اللہ کی عبادت سے روکے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اب خانہ کعبہ میں اب تمام لوگوں کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر اب کھلم کھلا عبادت کرنے لگے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت عمر سے کوئی پنگا لے سکے، حضرت عمر سے کوئی لڑائی کر سکے، کسی کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ عمر کے تیور کو لوگ جانتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں بتا رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ پتھر دل انسان بھی موم بن جاتا ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کرتے اور لوگ قرآن کی آیتیں سن کر اپنی جہالتوں کو دور کرتے جا رہے تھے۔ اور اسی طرح آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، اللہ کے لیے ہم جو اللہ کو ایک جان رہے ہیں، ایک مان رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اسی قرآن کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے طرح طرح کی تکلیفیں جھیل کر ہم تک قرآن کو پہنچایا، اور ہم قرآن کے ذریعے سے اللہ کو ایک جان رہے ہیں، ایک مان رہے ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، میں نے رمضان کے مہینے میں ایسی کتاب کو نازل فرمائی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خود اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے اتنی بڑی بلندی عطا فرمائی کہ کائنات میں انبیاء کے بعد دوسری بڑی شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا مقام نہیں کا ہے۔ یہ مقام کس لیے ملا؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی بدولت یہ مقام ملا۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد پھر اس کو یہ مقام ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے خود ایک حدیث نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی بلندی عطا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جنت نصیب کرے گا۔ اور جو لوگ قرآن کے راستے پر نہ ہو، قرآن کی باتوں کا انکار کر دیں، قرآن کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9۔ اللہ نے فرمایا بے شک قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن لوگوں کو ایسا راستہ دکھلاتا ہے، ایسی راہ دکھلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور قرآن ایسے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان لهم اجرا کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بڑا بڑا اجر موجود ہے۔ تو کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تو ایسے لوگوں کے لیے کسی چیز کا خوف نہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس تو بڑا بڑا اجر موجود ہے، بڑا بڑا انعام موجود ہے۔ لا خوف علیہم ولا
ایسے لوگوں کو کوئی چیز کا ڈر نہیں ہوگا, کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن نے بتلایا, قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے, انسان کو اپنی آخرت کی کامیابی دلاتا ہے. لیکن اس کے برعکس بات معلوم ہوتی ہے, جو قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے, قرآن اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. اور میں نے آج اسی لیے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن اب طاقتوں کی زینت بنے گا, کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کر لیا, رمضان کے مہینے میں قرآن کی باتوں پر عمل کر لیا, نمازوں کی پابندی کر لی, پانچوں ٹائم میں مسجدیں بھری نظر آ رہی تھی. اب رمضان کا مہینہ گزر گیا, اب کل کے بعد سے دیکھیں گے لوگ مسجدیں خالی کرنا شروع کر دیں گے, اب مسجدیں خالی ہو جائیں گی, اب قرآن کی باتوں پر عمل نہیں ہوگا, اب قرآن کو طاقتوں کی زینت بنا دیا جائے گا. یاد رکھو, وہ رمضان کے مہینے میں صرف قرآن کی بات پر عمل کرنے والے اور رمضان کے بعد قرآن کو بھول جانے والے, رمضان کے بعد قرآن کو طاقتوں کی زینت بنانے والے. یاد رکھو, قرآن تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان کا نمبر 25 آیت نمبر 30. اللہ نے فرمایا, قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی, اے اللہ, اے میرے رب, ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, جنہوں نے قرآن کو طاقتوں کی زینت بنا لیا تھا. قیامت کے دن نبی کی زبانی آپ کو مجرم ثابت کیا جائے گا اگر آپ نے قرآن کو طاقتوں کی زینت بنایا, قرآن کو چھوڑ دیا, کچھ دنوں کے لیے قرآن پر عمل کر لیا, اس کے بعد قرآن کو طاقتوں کی زینت بنا لیا. اب قرآن کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, صرف رمضان کے مہینے میں قرآن کی باتوں کی اہمیت ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے جو لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں, جو لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. اور بے نمازیوں, گھبراؤ نہیں, تمہارا نام اس میں ضرور شامل ہونے والا ہے. رمضان کے بعد مسجد کو ترک کرنے والوں, نمازوں کی عبادت نہ کرنے, نمازوں کی پابندی نہ کرنے والوں, گھبراؤ نہیں, تمہارا نام اس میں ضرور شامل ہونے والا ہے. کیونکہ ابھی آپ نے سنا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ. قرآن نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح کیے, اور عمل صالح میں سب سے پہلا نام اللہ نے نماز کا لیا ہے, زکوٰۃ کا لیا ہے. پتہ چلا کہ بے نمازیوں کا نام اس میں شامل ہوگا. بے نمازیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب دیکھتا ہوں کہ اتنی بڑی آیت سننے کے بعد, اتنی بڑی پکڑ کی بات سننے کے بعد, اب کتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور کتنے لوگ شیطان کی بات پر عمل کریں گے. اذان سن کر جس طرح شیطان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے, ایک کافر مسجد میں نہیں آتا ہے اور مسلمان کا وہی حال ہو جائے. اذان سن کر مسلمان بھی مسجد میں نہ پہنچے, وہ کون سا مسلمان ہے؟